نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما دائما علیک وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محترم ناظرین و سامعین کرام، جیسا کہ آپ میں سے اکثر حضرات اس بات سے واقف ہے کہ ہمارا ایک سلسلہ قرب قیامت کے فتنوں کے حوالے سے چل رہا ہے، جس کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 1400 سال سے زیادہ عرصے سے بھی اپنی امت کو آنے والے حالات کی خبر دی تھی کہ جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا جائے گا کس طرح کے حالات اللہ کے بندوں کے لیے پیدا ہوں گے۔ ان میں سے بعض حالات تو وہ تھے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد ہی ظاہر ہو گئے، بعض حالات صحابہ کرام علیہم رضوان کے زمانے میں ظاہر ہوئے۔ اس کے بعد سے یہ سلسلہ حضور کے فرمان کی روشنی میں چلتا رہا اور آج تک یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور بہت سارے ایسے حالات بندوں پر ظاہر ہو رہے ہیں کہ جس سے بندہ بڑا پریشان ہوتا ہے، مگر پھر اسے یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ تو ہم آج دیکھ رہے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں اپنی امت کے سامنے اس بات کو واضح فرما دیا تھا۔ اب تک دور حاضر کے فتنے اور حدیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک اور حدیث پاک کا حصہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، جس حدیث مبارکہ کو متعدد محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں کچھ الفاظ کی کمی بیشی کے ساتھ میں روایت کیا ہے۔ یہ حدیث پاک طبرانی اوسط میں، طبرانی صغیر میں، اور اس کے علاوہ اور بھی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کی نشانی بیان کرتے ہوئے اپنی امت سے فرمایا کہ قرب قیامت کی ایک نشانی یہ ہے کہ چاند پہلے دیکھ لیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ دوسری تاریخ کا ہے، اور مسجدوں کو گزرگاہ بنا لیا جائے گا، اور ناگہانی موت عام ہو جائے گی، یعنی اچانک مرنا لوگوں کا عام ہو جائے گا۔
اس حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علامات قیامت میں سے 3 باتوں کا ذکر فرمایا۔ ایک ہے کہ چاند دیکھنے کے بعد لوگوں میں چاند کے دیکھنے کے حوالے سے اختلاف ہوگا۔ آپ اور ہم اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ آج وہ دور نہیں ہے کہ جس میں حضور کا یہ فرمان پورا نہ ہو رہا ہو۔ دنیا میں بے شمار ممالک ہیں، ہر ملک میں رؤیت ہلال کمیٹی ہے، اور ہر کمیٹی اپنی ذمہ داری کے ساتھ لوگوں تک مہینے کے آغاز کے تعلق سے بڑی محنتیں کرتے ہوئے چاند کی رؤیت کے ذریعے اس کی خبر دیتی ہے۔ بعض علاقے اور بعض مقامات ایسے ہیں جہاں پر ایک کمیٹی نہیں بلکہ مختلف کمیٹیاں رؤیت ہلال کے نام سے موجود ہیں، اور اس میں کبھی کبھار بعض حضرات اپنے علم کو ظاہر کرنے کے لیے ایک دوسرے سے اختلافات بھی کر لیتے ہیں۔ میری اس بات سے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کئی سال ہم نے ایسے بھی گزارے ہیں کہ جن میں خصوصاً ہر مہینے کے چاند کو رؤیت ہلال کمیٹی دیکھتی ہی ہے، مگر بالخصوص لوگوں کو جس چاند کی رؤیت کا انتظار ہوتا ہے وہ رمضان کا ہوتا ہے، اور رمضان کی عید کا ہوتا ہے۔ کسی مہینے کے چاند کی لوگ خبر لے نہ لیں، مگر اس مہینے کے چاند کی خبر لینے اور سننے کے لیے لوگ بڑے بے چین و بیتاب ہوتے ہیں۔ اب ہم اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم نے کئی سال اپنی زندگی کے ایسے بھی گزارے ہیں کہ جس میں رمضان کے چاند کو لے کر اختلاف ہوا، عید کے چاند کو لے کر اختلاف ہوا۔ ہماری زندگی میں ہم نے دیکھا ہے کئی مرتبہ 2 عیدیں 2 دن منائی گئی، کہیں رمضان پہلے شروع ہوا اور کہیں رمضان بعد میں شروع ہوا، اور پھر اس کے بعد میں اختلاف ہونے لگا کہ یہ دوسری کا چاند ہے، یہ پہلی کا چاند ہے۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ فرمان پورا ہوا۔ یہ بات ہونی تھی، اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کے سامنے اس بات کا تذکرہ فرما دیا۔ اس کی ایک وجہ اکابرین یہ بھی بتلاتے ہیں کہ قیامت کے قریب چاند پہلی ہی تاریخ کو اتنا موٹا اور بڑا ہوگا کہ لوگ اس کو 2 دن کا خیال کریں گے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے، چنانچہ بعض احادیث میں اس طرح سے فرمایا گیا کہ قیامت کے قریب ہونے کی ایک علامت چاند کا پھولا ہوا ہونا ہے، اور اس کو امام طبرانی نے اپنی کتاب معجم الصغیر میں نقل فرمایا۔ یہ قرب قیامت کی نشانی ہے، اس کے ذریعے لوگوں میں اختلاف ہوگا، ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا، مگر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم رؤیت ہلال کی طرف اپنے آپ کو رجوع رکھیں، رؤیت ہلال کمیٹی کی طرف، تاکہ ہم اپنے ذمے سے بری ہو جائیں، اور وہ لوگ جو محنتوں سے، بڑی مشقتوں سے
قرآن و حدیث اور فقہ کو سامنے رکھ کر گفتگو کرتے ہیں، ان کی بات کا بھی انکار نہ کیا جائے۔ دوسری بات اس حدیث پاک میں بیان کی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مساجد کا دنیاوی مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے گا، مساجد کو گزرگاہ بنایا جائے گا، راستہ بنایا جائے گا، اور بعض لوگ مسجد کو دنیاوی مقصد کے لیے بھی استعمال کریں گے۔ وہ مسجد جس کو تقوی کی بنیاد پر تعمیر کرنے کا اللہ نے حکم دیا، وہ مساجد جہاں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو اپنا ذکر کرنے کا حکم دیا، قرآن اس بات پر شاہد ہے کہ جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کی گئی تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام سے اس بات کا عہد لیا تھا، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے عہد لیا ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام سے کہ پاک رکھیں میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ اعتکاف کی کئی قسمیں ہیں، اس میں ایک قسم ہے نفل اعتکاف، جس میں بندہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کا خیال کرتے ہوئے اور یہ نیت کرتے ہوئے کچھ وقت کے لیے مسجد میں بیٹھتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں مصروف رہتا ہے۔ اسی طرح جتنی بھی مساجدیں ہیں دنیا میں، جب اس کو خاص مسجد کا نام دے دیا گیا تو اب اس کا احترام بھی کرنا لوگوں کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ اگر کوئی مسجد میں اس طرح جاتا ہے جیسے بازار میں جاتا ہے، اس طرح رہتا ہے جیسے دکان میں رہتا ہے، اس طرح مسجد میں بیٹھتا ہے جیسے دوستوں کی محفلوں میں بیٹھتا ہے، تو یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے لیے اور اللہ کے عتاب کے لیے ایسے بندے تیار ہو جائیں۔ مسجد خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہے۔ یہ اور بات ہے کہ مسجد کے در و دیوار سے جڑے کچھ اور مقامات ہوتے ہیں جہاں پر انسان اپنی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، حاجت وغیرہ سے فارغ ہوتا ہے، وضو وغیرہ کرتا ہے، اور اگر یہ بالکل مسجد کے در و دیوار سے لگے ہوئے ہیں تب بھی بندے کو چاہیے کہ خاموشی اختیار کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی آواز کی وجہ سے لوگوں کی عبادتوں میں خلل پیدا ہو۔ اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ زمین کے حصوں میں بہترین حصہ جو اللہ کو پسند ہے وہ مسجد ہے، اور زمین کے حصوں میں جو اللہ کو ناپسند ہے وہ بازار ہیں۔ اسی لیے بازار میں ضرورت کے وقت ہی جانے کا حکم دیا گیا اور مسجد میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا، کیونکہ آسمان کے فرشتے بھی اس مقام پر موجود رہتے ہیں جس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی عبادت و اطاعت ہوتی ہے،
اور روئے زمین پر سب سے زیادہ خدا کی عبادت و اطاعت کا اگر کوئی مقام ہے تو وہ مسجدیں ہیں۔ اپنے عمل کو، نیک اعمال کو مسجد میں گفتگو کر کے تباہ اور برباد نہ کریں۔ ایک موقع پر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس حدیث مبارکہ کا معنی اور مفہوم ہے کہ جب تمہارا گزر جنت کے باغات میں سے ہو تو اس میں سے کچھ اپنے لیے چن لو۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جنت کے باغات کیا ہیں اور اس میں سے کیا چنا جائے؟ تو اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان دو طریقے سے ملتا ہے۔ ایک تو ہے ذکر کے حلقے، یعنی جو لوگ اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوتے ہیں، اور ایک روایت ملتی ہے مسجدیں۔ دنیا میں اگر جنت کے باغات میں بیٹھنا ہو تو یا تو ذکر کی محفل تلاش کرو، یا پھر اللہ کے گھر جس کو ہم مسجد کہتے ہیں وہاں پر زیادہ سے زیادہ بیٹھ کر اپنے وقت کو گزارنے کی کوشش کرو۔ مسجد میں جانے کے آداب ہیں، مسجد میں بیٹھنے کے آداب ہیں، مسجد میں دنیاوی گفتگو سے مکمل طور پر منع کر دیا گیا۔ مگر آج لوگ اس بات کی طرف توجہ نہیں کرتے، بلکہ ہر انسان اپنے آپ کو بہت بڑا مفتی بنا رکھا ہے، خصوصاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے معاملے میں۔ اسی لیے گناہگار گناہ کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود وہ اپنے گناہ کو تسلیم نہیں کرتے، بلکہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی ہیلا نکال لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ میں نے اس کے لیے دین کو بڑا اچھا استعمال کر لیا۔ اسی لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بندہ اس بات کی طرف توجہ کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام مسجد کے لیے کیا ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکام مسجد کے لیے کیا ہیں۔ اللہ کے گھر کو اکھاڑا نہ بنایا جائے، لڑائی جھگڑے کا مقام نہ بنایا جائے، اللہ کے گھر کو کھیل کود کا میدان نہ بنایا جائے، اللہ کے گھر میں دنیاوی ساز و سامان کے ساتھ لہو و لعب نہ کیا جائے، تماشے نہ کیے جائیں۔ جب ہم اللہ کے گھر میں آ چکے ہیں تو وہاں کے ادب کو بھی جاننا اور وہاں کا ادب بھی سیکھنا بے حد ضروری ہے۔ اسی لیے اکابرین بڑے ادب کے ساتھ اللہ کے گھر میں داخل ہوتے تھے۔ اللہ کے گھر میں داخل ہوتے ہوئے پہلے اپنے کپڑوں کو، اپنے لباس کو دیکھ لیتے تھے، اپنے آپ کو سجا سوار کر، باوضو کر کے، باطہارت اللہ کے گھر میں داخل کرانے کی کوشش کرتے تھے۔ اور جب تک مسجدوں میں بیٹھے ہیں اللہ کے ذکر کے علاوہ، نماز کے علاوہ ان کا کوئی اور کام نہیں تھا۔ اسی لیے ہمیں بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے اکابرین کے نقوش پر چلیں، ان کے طریقے پر غور و فکر کریں اور ان کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں، تاکہ ہماری تھوڑی سی بھی غفلت ہمارے اعمال کی تباہی اور بربادی کا سبب نہ بن جائے۔ مسجد خالص عبادت کے لیے ہے۔ بعض لوگ مسجد کھلنے کے انتظار میں تو رہتے ہیں، مگر عبادت کے لیے نہیں، بلکہ اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے۔ جیسے ہی مسجد کھلتی ہے دوڑ کر آتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی نماز کے لیے جا رہا ہے، مگر کچھ ہی دیر میں جب نکلتا ہے تب سمجھ میں آتا ہے کہ نماز سے اس کو کوئی سروکار نہیں۔
ایسا ہرگز نہ کریں، کیونکہ یہ بات ذہن میں رکھ لیں، جو بندہ خدا کے گھر کو آباد کرتا ہے، مسجد کی دیواریں اس کے لیے دعا کرتی ہیں کہ مولا تو اس بندے کے گھر کو آباد فرما دے، اور جو بندہ خدا کے گھر کو ویران کرتا ہے، کوئی اس کی شرعی مجبوری نہیں، کوئی اس کو شریعت کی طرف اس سے اجازت نہیں ہے، مگر اس کے باوجود اگر وہ خدا کے گھر کو ویران کرتا ہے، اذانیں سننے کے باوجود مسجد میں حاضر نہیں ہوتا، تو اللہ سے مسجد کی دیواریں بد دعا کرتی ہیں کہ جس نے تیرے گھر کو ویران کیا، مولا تو بھی اس کے گھر کو ویران فرما دے۔ گھروں میں ایک قسم کی وحشت سی محسوس ہوتی ہے، طبیعت میں کلفتیں آتی ہیں، بوجھ ہوتا ہے، بڑی مصیبت لگتی ہے گھروں میں رہنا اور گھروں میں اپنا وقت گزارنا۔ اسی لیے ضروری اور مناسب ہے کہ جہاں ہم مسجدوں میں جاتے ہیں، کئی مقامات پر ہم جاتے ہیں جہاں دنیا میں ہم نے دیکھا ہے کئی ایسے مقامات ہیں کہ جب لوگ اس کے اندر داخل ہوتے ہیں تو وہاں کے آداب کو بھی ملحوظ رکھتے ہیں۔ کہیں کیپ سائلنس لکھا ہوتا ہے کہ خاموش رہیں، کہیں لکھا ہوتا ہے یہاں پر نہ تھوکیں، کہیں لکھا ہوتا ہے کہ بیجا گفتگو نہ کریں۔ انسان وہ ساری چیزیں وہاں پر کرتا ہے، مگر جب اللہ کے گھر بندہ آتا ہے تو شیر ہو جاتا ہے۔ کسی سے کہا جاتا ہے کہ بھائی موبائل فون کی رنگ آپ بند کر دیں، سائلنٹ کر دیں، تو اسے غصہ آتا ہے۔ کسی سے کہا جاتا ہے کہ آپ مسجد میں آ چکے ہیں، اپنے موبائل سے کھیلنا بند کر دیں، اگر ہاتھ میں رکھنا ہی ہے تو قرآن کا پارہ یا قرآن رکھیں، اسے پڑھیں، تو سامنے والے کو غصہ آتا ہے۔ کوئی غیر ضروری لیٹا ہوا ہے، اس سے کہتے ہیں کہ بھائی مسجد میں لیٹنا گناہ ہے، نہیں لیٹا جا سکتا، اسے غصہ آتا ہے۔ کوئی مسجد میں زور زور سے گفتگو کر رہا ہے، اس سے کہا جاتا ہے کہ زور زور سے گفتگو کرنا منع ہے مسجد میں، اسے غصہ آتا ہے۔ غرض کہ اللہ کے گھر میں آ کر لوگ اپنے آپ کو شیر بنا لیتے ہیں، اور وہی دنیا داروں کے سامنے بھیگی بلی کی طرح بن کر انسان اپنا وقت گزارتا ہے۔ جبکہ سب سے زیادہ ادب، میں نہیں کہتا کہ آپ دنیا کے مقامات کا ادب نہ کرو، وہاں کے جو قانون ہیں، وہاں کے جو لاز ہیں، آپ اسے فالو کیجیے، مگر اللہ کے گھر میں بھی اپنے آپ کو بدتمیز ہونے سے بچانا ہے، بد اخلاق ہونے سے بچانا ہے، بد کردار ہونے سے بچانا ہے۔ آپ نے کئی لوگوں کو دیکھا ہوگا جو مسجد میں اقامت کا انتظار کرتے ہوئے، جماعت کا انتظار کرتے ہوئے اپنے فون کو لے کر ایسے بیٹھ جاتے ہیں جیسے دکان اور گھروں میں بیٹھے ہیں، اور اس میں اپنے تمام سوشل ایکٹیویٹیز میں وہ مصروف ہوتے ہیں۔ اس بات کا خاص طور سے خیال کیا جائے۔ یہ ایک طویل موضوع ہے، میں نے صرف چند باتیں آپ حضرات کے سامنے اس حوالے سے رکھی ہیں۔ اب اس کے بعد تیسری علامت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ قیامت کے قریب اچانک موت کے حادثے کثرت سے ظاہر ہوں گے، اور اچانک موت سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پناہ مانگی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ حضور نے 7 قسم کی موت سے پناہ مانگی، ان میں سے ایک اچانک موت بھی ہے۔ اس کو امام احمد نے مسند میں نقل فرمایا۔ موت تو آنی اچانک ہی ہے، مگر یہ کون سی اچانک موت ہے جس سے پناہ مانگی گئی؟ اس کے متعلق بعض علماء نے یہ بیان فرمایا کہ اچانک موت کے تعلق سے یہ خلاصہ کیا ہے کہ آدمی وصیت کرنے سے محروم ہو جاتا ہے اور آخرت کے لیے توبہ اور دیگر اعمال صالحہ کے ذریعے تیاری کرنے سے رہ جاتا ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بات کا تذکرہ فرمایا۔ ہم دیکھ رہے ہیں، ہم خود اپنی زبان سے کہتے ہیں ارے تھوڑی دیر پہلے تو ملے تھے، اچانک کیا ہوا؟ کل رات میں تو بات ہوئی، اچانک کیا ہوا؟ 2 دن پہلے تو ملاقات ہوئی، اچانک کیا ہوا؟ یعنی کسی کی موت پر بندے کا یہ تعجب کرنا کہ اچانک ایسا کیسے ہو گیا، اسی اچانک موت کا تذکرہ کیا گیا۔ اس میں 2 باتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ
مومن دنیا میں موت کی تیاری کے لیے اور آخرت کی تیاری کے لیے آیا ہے. اسے اس دنیا میں دنیا کی تیاری نہیں کرنی، آخرت کی تیاری کرنی ہے. موت ایک بہت بڑا مضمون ہے. موت ایک بہت بڑا، اس کے لیے خلاصے کی ضرورت ہے، مگر میں اتنی طویل گفتگو میں نہیں جاؤں گا کیونکہ ہماری یہ حدیث کا جو وقت ہوتا ہے یہ مختصر سا ہوتا ہے. چند باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. مومن دنیا میں موت کی تیاری اور آخرت کی تیاری کا دنیا میں اسے حکم دیا گیا، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو توبہ کرنے کا، بار بار توبہ کرتے رہنے کا حکم دیا. عجلوا بالتوبۃ قبل الموت، مرنے سے پہلے توبہ کرنے میں جلدی کرو. انسان کو پتہ نہیں، سب کو یہی معلوم ہے اچانک مرنا ہے. یہ نہیں کہ ایک دن پہلے آپ کو آگاہ کیا جائے گا کہ کل یہ ٹائم پر آپ کو گزر جانا ہے. اگر میں یہ کہوں کہ یقیناً اللہ کے ولیوں کو، اللہ کے محبوبین کو اللہ تبارک و تعالی اس بات سے آگاہ فرماتا ہے تو یہ غلط نہیں ہے. اور اس لیے بھی کہ وہ لوگ تو اللہ کے محبوب اور مقرب ہیں، انہیں کسی اور چیز کی تیاری کی ضرورت نہیں، وہ پہلے ہی سے اس چیز کے لیے تیار ہیں. اتنے اعمال صالحہ ان کے نصیب میں اور ان کے نام اعمال میں ہیں کہ اچانک موت بھی آ جائے تب بھی انہیں ان کے اعمال صالحہ کی بنیاد پر ان کی موت ان کے لیے خدا کا تحفہ اور انعام بن جاتی. مگر جو لوگ اس کی تیاری نہیں کرتے، اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، اس کی طرف اپنے آپ کو متوجہ نہیں کرتے، وہ لوگ ایسی موت سے بڑے خسارے میں ہوتے ہیں. قرآن کریم میں 2 جگہ، اور ممکن ہے کہ کئی اور جگہ بھی اس کا ذکر کیا گیا، میں نے 2 جگہ اس کو بڑے عجیب انداز سے اس کو پڑھنے کی میں نے کوشش کی ہے. ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ مومنون میں 18ویں پارے کے 6 رکوع کی ابتدائی آیتوں میں رب نے بیان فرمایا، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا. اس کے بعد اور بھی آیت کا حصہ ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آتی ہے تو وہ لوٹنے کی تمنا کرتا ہے. حدیث آیت مبارکہ کا معنی اور مفہوم عرض کر رہا ہوں، اور کہتا ہے کہ اللہ مجھے دنیا میں کچھ دیر کے لیے واپس چھوڑ دے تاکہ میں جو نہ کر سکا وہ کر کے آ جاؤں. اور وہ کیا ہے؟ اعمل صالحا، نیک عمل جو میں نے چھوڑ دیے تھے، جو میں نے نہیں کیے تھے. میں تو بڑی بڑی امیدوں پر تھا کہ ابھی میری لمبی زندگی ہے، ابھی اتنی جلدی تھوڑی مجھے جانا ہے، ابھی تو جوان ہوں، ابھی بوڑھا ہونا ہے، ہاتھ میں لکڑی آنی ہے، جسم میں کپ کپی ہونی ہے، تو اس کے بعد مجھے جانا ہے. مولا میری سوچ کچھ اور تھی، مگر اچانک میرے اوپر یہ وقت آ چکا ہے تو میں تجھ سے اس بات کی تمنا کرتا ہوں کہ مجھے تھوڑا سا موقع دے تاکہ میں نیک عمل کر لوں. اچانک جب موت آتی ہے بندے پر تو بندے کا یہ معروضہ خدا کے دربار میں بندہ پیش کرتا ہے، مگر اب یہ تو اس کے لیے کوئی چھوٹ دینے والی بات تو نہیں ہے، موقع تو ملنے والا نہیں ہے. وقت آ گیا چلا جانا ہے، چاہے اسے اس سے خوشی ہو یا غم ہو، اس کے وقت کے مطابق اس کو اللہ کی بارگاہ میں رخصت ہونا ہی ہے. یہ اچانک موت جب کسی گناہگار پر طاری ہوتی ہے تو گناہگار اس قسم کا مطالبہ اور گزارش اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے. اسی طرح ایک دوسرے شخص کا بھی قرآن میں ذکر ہوا جو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. یہ 28ویں پارے کی آیت ہے
اور یہ سورہ منافقون کے دوسرے رکوع کی دوسری آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس کا معنی اور مفہوم ہے، اور جو کچھ ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو اس سے پہلے کہ تم تک موت آ جائے، تم میں سے کسی کو موت آ جائے اور پھر یہ کہو کہ مجھے تھوڑی دیر کی مہلت مل جائے تاکہ میں صدقہ کر لوں اور نیک بندوں میں شامل ہو جاؤں۔ آپ دیکھیں تمنائیں کون لوگ کر رہے ہیں؟ وہ لوگ جو اپنی زندگی میں مست تھے، جنہیں نہ اعمال صالحہ کی فکر تھی اور نہ جن بندوں کو اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنے کی فکر تھی۔ ایسے افراد موت کے وقت میں جب اتنا پریشان ہیں تو آپ سوچیں قیامت میں کتنا پریشان ہوں گے۔ قبر کے اندر ان کی کیفیتیں کیا ہوگی؟ قبر کے ان کے حالات کیا ہوں گے؟ اسی لیے مومن کو موت کی تیاری دنیا ہی میں کرنی ہے، اور مومن اگر اعمال صالحہ کرتا رہتا ہے تو اس کے لیے اچانک اس کا موت آنا کوئی اس کے لیے نقصان کا سبب نہیں ہے۔ ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اچانک موت کے بارے میں، یعنی اچانک موت کے آنے کے بارے میں سوال کیا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچانک موت مومن کے لیے راحت ہے اور فاجر کے لیے افسوسناک پکڑ ہے۔ بڑی پکڑ کی بات ہے اس شخص کے لیے جو فسق و فجور میں، یعنی گناہوں میں اور گناہوں سے محبت میں، گناہوں میں وقت گزارنے میں اپنی زندگی کو صرف کرتا ہے۔ خوشخبری ہے اس مومن کے لیے، یہ موت راحت کی خوشخبری، نعمتوں کی خوشخبری، جنت کی خوشخبری ہے اس مومن کے لیے جو اعمال صالحہ کے ذریعے اپنی زندگی کو گزارتا ہوگا اور ہمیشہ اس کام میں مصروف رہے گا۔ اسی لیے بندوں کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنی موت کی تیاری کرے، زندگی کی ضرورتوں کو پورا بھی کرنا ہے، مگر ہر کام اللہ کی اطاعت میں ہو تو وہ عبادت بن جاتا ہے۔ نمازوں کے بعد اللہ کے ذکر کا حکم دیا گیا، ہمیشہ اللہ کی اطاعت کا حکم دیا گیا، پوری زندگی حضور کی اتباع کا حکم دیا گیا، زندگی بھر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باتوں کو مان کر آپ کے فرامین کے مطابق عمل کرنے کا حکم دیا گیا۔ بار بار توبہ کرنا، بار بار استغفار کرنا یہ مومن کی علامت ہے۔ اس علامت کو اپنے اندر پیدا کیا جائے۔ اچانک اموات کا سلسلہ آج ہم اپنی نگاہوں سے بھی دیکھ رہے ہیں۔ جو بیماری چل پڑی ہے کورونا وائرس کے نام پر، اس بیماری نے پوری دنیا کو اچانک موت کا منظر دکھا دیا کہ آدمی ٹھہرے ٹھہرے گر گیا، بات کرتے کرتے گر گیا، سوتے سوتے ہمیشہ کے لیے سو گیا۔ غرض کے بہت سارے مناظر آج لوگوں نے دیکھے ہیں کہ گھر سے نکلا تھا ہسپتال کے لیے، راستے ہی میں اس نے دم توڑ دیا، کوئی زیادہ طبیعت خراب نہیں تھی، اچانک اس کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ ساری چیزیں ہونی ہی ہیں، موت آئے گی ایسے ہی۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں مضبوط قلعے میں رہوں گا تو مجھے موت نہیں آئے گی۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ مفہوم ہے کہ تم جہاں بھی رہو موت تم تک پہنچ جائے گی اگر تم نے اپنے آپ کو مضبوط قلعے میں قید کر لیا ہو یا رکھ لیا۔ انسان لوگوں سے چھپ سکتا ہے، اپنی موت سے بچ نہیں سکتا۔ جرم کر کے دنیا والوں سے بچ سکتا ہے، اپنی موت سے نہیں بچ سکتا۔
اسی لیے تیاری اس کی کرو جو آنا، جس کو آنا ہی آنا ہے، اسی کی تیاری میں ہم رہیں۔ اس کے علاوہ دنیاوی جو کام ہیں، دنیاوی جو ضرورتیں ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ پھر آپ دیکھیں انشاءاللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے موت آئے گی بھی تو بھی بندے کے لیے خوشی ہوگی، اور ہر ایمان والے کو چاہیے کہ وہ اپنی لیے موت کی تیاری کرے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرب قیامت کی جو نشانیاں بیان فرمائی ہیں، یا قیامت کی جو نشانیاں بیان فرمائی ہیں، اس میں اپنا حصہ ادا کرنے سے بچیں۔ کوشش کریں کہ ہم وہ کام نہ کریں کہ جس کام کے کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ انشاءاللہ آج اس حدیث پاک کو ہم یہی مکمل کرتے ہیں، اور بس یہی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ رب قدیر جو کچھ موت کے لیے اور جو کچھ ہمیں اپنی زندگی کو اچھا بنانے کے لیے جو تیاریاں اور جن تیاریوں سے یہ چیز اچھی ہوتی ہے، مولا ان اعمال کی ہمیں توفیق عطا فرما، اپنے اور اپنے حبیب کی رضا والی زندگی نصیب فرما، تمام تر مہلک بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما، مولا جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان کے تمام جائز مقاصد کو پورا فرما۔ ماہ رمضان کا آغاز ہو چکا ہے، اختتام تک روزوں میں مولا ہمیں قوتیں عطا فرما دے، اخلاص کے ساتھ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور روزے کی تمام برکتیں ہماری زندگی کا حصہ بنا دے، برحمتک یا ارحم الراحمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔